اب ہم آتے ہیں مال تجارت کے بارے میں۔ مال تجارت کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ عام طور پہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، جو دکان میں ان کے پاس کوئی سٹاک ہو یا کمپنی میں ان کے پاس کوئی پروڈکٹس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے کہ مال تجارت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو اس نیت سے خریدا گیا ہو کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کوئی سٹور ہے جس میں اس نے بیچنے کی نیت سے کوئی سٹاک رکھا ہوا ہے، یا اس کے پاس گاڑی ہے جو کہ اس نے اس نیت سے لی ہے کہ وہ بیچ کر اس پر نفع کمائے گا، یا اس نے مکان اس نیت سے لیا ہے کہ بیچ کر اس پر نفع کمائے گا، یا اس نے کوئی پلاٹ اس نیت سے لیا ہے کہ وہ اس پر بیچ کر نفع کمائے گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اس کو لیا گیا، جس وقت لیا گیا اس وقت تجارت کی نیت ہو۔ نمبر 2، یہ تجارت کی نیت باقی بھی ہو۔ اس لیے اگر کسی نے مکان اس نیت سے لیا کہ میں اس کو بیچ کر اس پر نفع کماؤں گا، اور بعد میں تو یہ قابل زکوٰۃ اشیاء میں سے یہ شمار ہو گیا، اب اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور اس نے یہ نیت کی کہ میں اس کو ذاتی استعمال میں لاؤں گا، اس پر مکان بناؤں گا، تو اس وقت سے اس کی زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ اب آئندہ وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس لیے کہ اب اس میں سے مال تجارت کا سٹیٹس ختم ہو گیا۔ اور اگر اس کا الٹا تھا کہ کسی آدمی نے مکان لیا اس نیت سے کہ وہ اس پر مکان بنائے گا، کوئی زمین لی کہ اس پر مکان بنائے گا، یا کوئی مکان اس نیت سے لیا کہ اس میں رہائش اختیار کرے گا، تو وہ قابل زکوٰۃ اشیاء میں سے نہیں ہے۔ تو بعد میں اگر اس نے نیت کی کہ میں اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، تو وہ مال تجارت میں اب شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ خریدتے وقت یہ نیت نہیں تھی کہ وہ اس کو بیچ کر نفع کمائے گا۔ تو اس بات کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے تجارت کی نیت سے لیا تھا اور بعد میں تجارت کی نیت بدل گئی، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی۔ اور اگر آپ نے اس کو ذاتی استعمال کی نیت سے لیا تھا اور بعد میں اس کو بیچنے کی نیت ہو گئی، تو اب بھی زکوٰۃ نہیں دینی، اس لیے کہ وہ خریدتے وقت اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مکان گفٹ کیا گیا ہے یا آپ کو کوئی اس میں میراث میں ملا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ جب آپ اسے بیچ دیں گے اور بیچنے کے بعد وہ رقم آپ کے پاس موجود ہو، مثال کے طور پر آپ کا سرکل پورا ہوتا ہے 1 شعبان کو، اور آپ نے رجب میں 20 رجب کو مکان بیچا، اور اس سے آپ کے پاس رقم آئی، اور 1 شعبان کو اس میں کچھ رقم موجود تھی، تو جو رقم آپ کے پاس موجود ہے اس کو باقی رقم کے ساتھ ملا کر اس پوری کی زکوٰۃ دیں گے، لیکن اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تجارت کی نیت سے نہیں تھا۔ تو تجارت کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نفع کمانے کی نیت ہو اور اس کو خریدا بھی اسی نیت سے گیا ہو، اور بعد میں وہ نیت باقی بھی رہے۔ تو جو چیز بذات خود جس چیز کو بیچا جائے وہ مال تجارت ہے۔ جو تجارت میں جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ مال تجارت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سٹور ہے، اس میں جو چیزیں بیچی جاتی ہیں اس پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن اس سٹور کو چلانے کے لیے اگر آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، تو چونکہ گاڑی کو آپ نے اس نیت سے نہیں خریدا کہ آپ خود اس گاڑی کو بیچیں گے، بلکہ آپ تو باقی سٹاک بیچتے ہیں، تو اس لیے گاڑی کی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس آرے کی مشین ہے یا کوئی اور ایسی اکوپمنٹ ہے یا کوئی مشینری ہے جس سے وہ کوئی پروڈکٹ بناتا ہے، تو اس مشینری پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ مشینری کو تو اس نے نہیں بیچنا، اس نے پروڈکٹ بیچنی ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس کی اس مالیت پر زکوٰۃ ہے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے 100 روپے کی، لیکن اس کی مارکیٹ ویلیو ابھی 150 ہے، تو آپ 150 کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دیں گے، اس لیے کہ گویا آپ 150 روپے کے مالک ہیں۔ اسی طرح اگر پلاٹ کی قیمت بڑی ہے تو آپ اس کے حساب سے اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور تو مال تجارت کی زکوٰۃ آپ دیں گے موجودہ قیمت کے حساب سے، جس قیمت پہ آپ نے اس کو لیا تھا اس حساب سے آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ کے پاس اشیاء ہیں، آپ کی ذاتی استعمال کی گاڑی ہے، ذاتی استعمال کا گھر ہے، چونکہ اس کی بیچنے کی یعنی اس میں نیت آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ کر نفع کمائیں گے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعد میں اگر کوئی مناسب موقع آتا ہے اور آپ اس کو بیچ لیتے ہیں اور اس پر نفع کما لیتے ہیں، تو اس سے وہ مال تجارت نہیں بنتا، بلکہ اس گھر کی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کی قیمت میں سے کچھ رقم بچ جائے اور آپ کا سرکل پورا ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس کی زکوٰۃ ایسے دیں گے جیسے آپ باقی رقم کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو مکان یا جو دکان آپ نے اس نیت سے لیا ہو کہ آپ اس کو رکھ کر اس سے کرایہ لیں گے، تو یہ بھی چونکہ بیچنے کی نیت نہیں ہے،
تو اس مکان یا دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو آپ کو کرایہ وصول ہوتا ہے تو جب آپ کا قمری سال پورا ہو جائے اور سرکل پورا ہو جائے تو اس وقت اس میں سے جو رقم آپ کے پاس باقی ہو اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے، لیکن اس مکان کی اپنی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور اہم مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ قرضوں پہ زکوٰۃ کی کیا تفصیلات ہیں۔ تو جو قرضہ آپ نے لیا ہو ذاتی ضروریات کے لیے وہ آپ مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس سال کے آخر میں 10 لاکھ روپے کی رقم ہے اور آپ پر قرضہ ہے 5 لاکھ روپے، تو آپ 5 لاکھ کو 10 لاکھ میں سے مائنس کر کے صرف 5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، اس لیے کہ وہ تو آپ پر قرضہ ہے۔ تو جو ذاتی ضروریات کے لیے جو قرضہ لیا جاتا ہے اس پہ وہ اس کو قابل زکوٰۃ اساس جات سے اس کو منفی کریں گے، مائنس کریں گے۔ کچھ قرضے اس نوعیت کے ہوتے ہیں جو تجارتی قرضے ہوتے ہیں، لوگ تجارت کے لیے قرضہ لیتے ہیں اور کروڑوں کی کا قرضہ لیتے ہیں، اور اگر اس قرضے کو مائنس کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہی نہ ہو، حالانکہ وہ کاروباری قرضے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر دیکھا جائے کہ اگر وہ قرضہ آپ نے کاروباری لیا ہوا ہے، اس کے بدلے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز لی ہے جو خود جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 کروڑ کا قرضہ لیا اور اس میں 50 لاکھ آپ کے پاس پروڈکٹ کی شکل میں موجود ہے، تو چونکہ پروڈکٹ پر زکوٰۃ واجب ہے تو چونکہ ایک دفعہ اس کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو آپ اس کو مائنس کریں گے۔ لیکن اگر وہ اس قرضے کے بدلے آپ نے کوئی ایسی چیز لی ہے کہ جس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے اگر آپ نے 50 لاکھ کی مشینری لی ہے یا 50 لاکھ کی دکان لی ہے جس میں آپ تجارت کرتے ہیں، یا اس کی زمین لی ہے، تو اس زمین پر یا اس دکان پر یا اس مشینری پر چونکہ زکوٰۃ نہیں ہے تو اس لیے وہ قرضہ جو کاروباری قرضہ ہے اور طویل المیعاد قرضہ ہوتا ہے، سال ہر سال وہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کا اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا، باقی عمومی قرضے کو مائنس کیا جائے گا، منفی کیا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں ہے کہ کچھ قرضے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ قسطوں پہ آپ نے کوئی چیز لی ہے، مثال کے طور پہ قسطوں پہ آپ نے کوئی دکان لی ہے، کوئی گاڑی لی ہے اور اس کا قرضہ ہے 30 لاکھ، تو اس میں سے صرف 1 سال کا جو واجب الادا قسطیں ہیں وہ مائنس کریں گے، یعنی 12 قسطیں مائنس کریں گے جو اضافی، یعنی اگر سال کی آپ کی قابل واپسی زکوٰۃ ہے 10 لاکھ روپے تو اور کل قرضہ ہے 30 لاکھ، تو آپ صرف اس میں سے 10 لاکھ مائنس کریں گے، اس لیے کہ وہ ابھی فوری طور پر وہ قابل واپسی ہے، باقی چونکہ بعد میں دینی ہے، اب قرضہ دینا ہے تو اس لیے وہ مائنس نہیں کریں گے۔ یہ تو وہ قرضہ ہے جو آپ نے دینا ہے۔ کچھ قرضے وہ ہیں جو آپ کے کسی اور پر ہیں، تو اس میں اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں تو وہ آپ کا کسی پر قرضہ ہے۔ نمبر 2، آپ نے کسی کو کوئی تجارت کی کوئی چیز بیچی ہے، گاڑی بیچی ہے اور اس کے بدلے اس نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، یا آپ نے ذاتی استعمال کی کوئی چیز اسے بیچی ہے اور اس کے بدلے اس نے ادائیگی کرنی ہے، تو یہ جو قرضے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہے۔ اس میں آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ آپ ابھی ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے جائیں۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ جب وہ قرضہ وصول ہو تو وصولی کے بعد آپ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ پوری دیں گے، یعنی اگر 4 سال بعد وہ قرضہ وصول ہو تو آپ 4 سالوں کی زکوٰۃ دیں گے۔ اس لیے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ زکوٰۃ دیتے جائیں تاکہ آپ پر زکوٰۃ بہت زیادہ وہ جمع نہ ہو، ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ دیتے جائیں تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی اور کو قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ اس کے مالک ہیں۔ کچھ قرضے ایسے ہوتے ہیں جو کسی سروسز کے بدلے آپ کا کسی پر قرضہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے کسی کو کوئی سروس پرووائڈ کی ہے جس کے بدلے میں اس نے آپ کی رقم دینی ہے، یا آپ نے کسی جگہ پہ ملازمت کی ہے اور آپ کی کوئی سال کی تنخواہ ان کے ذمہ قرضہ ہے، تو وہ قرضہ اس کی زکوٰۃ آپ نے ابھی نہیں دینی جب تک وہ وصول نہ ہو۔ جب وہ رقم وصول ہو جائے گی، مثال کے طور پر اگر آپ کا 1 سال کی تنخواہ بنتی ہے 12 لاکھ روپے، 1 لاکھ فی مہینے کے حساب سے، اور جس وقت آپ نے زکوٰۃ دینی تھی اس وقت آپ کے 6 مہینے کی تنخواہ ڈیو ہو چکی تھی، تو یہ 6 لاکھ روپے جو آپ کے کسی کے ذمے واجب الادا ہیں اس کی زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ وصول نہیں ہوئے۔ پھر مہینے بعد اگر وصول ہو گئے اور اس دوران آپ کا وہ قمری سال مکمل ہو کے آپ زکوٰۃ کا حساب کر چکے تھے،
تو اس کو پھر اگلے سال میں شامل کیا جائے گا، اگلے سال پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کتنی رقم باقی ہے۔ تو یہ والا جو قرضہ ہے جو کہ کسی سروسز کے بدلے میں آپ کا کسی کے ذمہ واجب الادا ہے، تو وہ اس کی ادائیگی آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور وہ اس کی واپسی کی امید نہیں ہے اس لیے کہ اس نے انکار کر دیا اور آپ کے پاس کوئی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ بعد میں اگر اس کو خدا کا خوف ہوا اور اس نے وہ قرضہ واپس بھی کیا تب بھی آپ پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ بیچ میں آپ اس قرضے کی واپسی سے نا امید ہو چکے تھے۔ تو جو قرضے آپ کے لوگوں کے ذمے ہیں اس میں یہ تفصیل ہے، کچھ قرضوں کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، کچھ کی لازم نہیں ہے، اور جو آپ کے اوپر لوگوں کے قرضے ہیں ذاتی نوعیت کے، تو وہ قرضے آپ واپس کریں گے، چونکہ آپ نے واپس کرنے ہیں اس لیے اس کو مائنس کریں گے۔ تو قرضوں کے بارے میں اس تفصیل کا جاننا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی اہم مسئلے ہیں اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور مختصر مسئلہ میں بتا دوں۔ عام طور پہ لوگوں نے کہیں کمیٹی ڈالی ہوتی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر ماہانہ 1 لاکھ روپے دینے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اور آپ نے ابھی 6 مہینے 6 لاکھ روپے دیے ہیں، تو چونکہ یہ رقم آپ کی کسی یعنی اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں جنہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں ان کے ذمے قرضہ ہے جو لے چکے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، 6 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہیں لیکن آپ دوسرے لوگوں کو بطور قرضہ دے چکے ہیں۔ اور اگر آپ کی کمیٹی نکل آئی اور 12 لاکھ روپے آپ کے پاس آ گئے اور آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، تو چونکہ 12 لاکھ میں سارے آپ کے نہیں ہیں، اس میں سے اگر آپ نے 2 لاکھ دیے تھے اور باقی 10 لاکھ آپ کے پاس آئے ہیں، وہ باقی 10 لاکھ تو آپ نے بعد میں ساتھ ساتھ دینے ہیں، تو اس میں ابھی آپ 2 لاکھ کے ہی مالک ہیں، تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، جو باقی 10 لاکھ ہیں اس کی زکوٰۃ آپ اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ تو اس تمام تر تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قابل زکوٰۃ چیزیں کون سی ہیں، کون سی چیزیں آپ نے مائنس کرنی ہے، کون سی نہیں مائنس کرنی۔ تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حساب کریں گے، جیسے ہم نے فرض یہ کیا تھا کہ آپ کا جو ہے سال شروع ہوتا ہے 1 شعبان کو، تو 1 شعبان کو اب آپ کا 1 سال مکمل ہو گیا اور آج آپ نے حساب کرنا ہے۔ تو حساب کرنے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس سونا کتنا ہے۔ سونا ہم فرض کر لیتے ہیں آپ کے پاس 2 لاکھ کا سونا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس کو بھی شامل کریں گے، اگر آپ کے پاس 2 لاکھ کی چاندی ہے کسی شکل میں پڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے شامل کر دیا، 4 لاکھ روپے ہو گئے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیش کتنی ہے۔ اگر کیش آپ کے پاس ہے 4 لاکھ روپے تو 4 لاکھ روپے یہ اس میں شامل کر دیں گے، 8 لاکھ روپے کل رقم ہوگی۔ اور اگر آپ نے قرضوں کی زکوٰۃ ابھی ساتھ ساتھ دینی ہے تو وہ بھی شامل کر لیں۔ اگر آپ کا لوگوں کے ذمے 2 لاکھ کا قرضہ واجب الادا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی ابھی سے شامل کر لیں، تو 2 لاکھ وہ شامل کر لیں گے تو یہ 10 لاکھ ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس مال تجارت کی مد میں کوئی چیز موجود ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کی دکان میں کتنی سٹاک ہے، اگر آپ گاڑی آپ نے اس نیت سے لی تھی تو اس کی رقم کیا ہے۔ تو اب مال تجارت کی مد میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے کی رقم موجود ہے، تو اس کو شامل کر کے یہ 20 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب یہ 20 لاکھ روپے آپ کے پاس جمع ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ اب اس سے آپ نے لائبلٹیز کو مائنس کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ پر قرضہ کتنا ہے۔ آپ پر ذاتی نوعیت کا قرضہ ہے 5 لاکھ روپے، تو 5 لاکھ مائنس کریں گے 15 لاکھ ہو گئے۔ آپ نے کوئی گاڑی کسی اسلامی بینک سے قسطوں پہ لی ہے اور اس کے 1 سال کی واجب الادا قسطیں ہیں 3 لاکھ، تو یہ بھی آپ 1 سال کی قسطیں مائنس کریں گے، 12 لاکھ رہ گیا۔ اب جو چیزیں آپ پر آلریڈی ڈیو ہو چکی ہیں وہ بھی مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بجلی کا بل آیا ہے اور آپ کے گھر کا کرایہ ڈیو ہو چکا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی آپ کی لائبلٹیز ہیں، بچوں کی فیس دینی ہے، تو یہ لائبلٹیز ساری کے ساری شامل کر کے آپ کی بنتی ہیں 2 لاکھ، تو یہ 2 لاکھ بھی مائنس کر دیں گے۔ تو 20 لاکھ آپ کے پاس قابل زکوٰۃ آمدنی تھی، جس میں سے آپ نے 10 لاکھ لائبلٹیز کے مد میں مائنس کر دیے۔ اب آپ کے پاس صافی رقم بچ گئی 10 لاکھ روپے۔ اب اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 40 پر، اور 40 پہ یا تقسیم کر دیں، اور جو حاصل تقسیم آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے جو واجب الادا ہے، یا اس کا 2.5% نکال لیں، فیصد کے حساب سے آپ 2.5% نکالیں گے
تو دونوں صورتوں میں 1 لاکھ میں 2500 روپے کے حساب سے یہ 10 لاکھ کی رقم بنے گی 25,000 روپے۔ تو یہ 25,000 روپے آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ ابھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، بعد میں دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ آپ پر اتنی زکوٰۃ واجب ہے۔ 25,000 آپ پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں، کبھی آپ نے 2,000 دیے، کبھی 5,000 دیے، کبھی زیادہ دیے، کم دیے، آپ آہستہ آہستہ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر حساب لکھتے جائیں کہ اتنی زکوٰۃ آپ نے دے دی اور اتنی زکوٰۃ آپ کے ذمے باقی ہے۔ تو زکوٰۃ کا اس طرح سے حساب کریں گے کہ کتنی زکوٰۃ آپ نے دی اور کتنی زکوٰۃ آپ کے ذمے باقی ہے۔ اس طرح سے تمام لائبلٹیز کو مائنس کریں گے اور تمام قابل وصول اور قابل زکوٰۃ اثاثہ جات کو اس میں شامل کریں گے۔